وزیر اعلیٰ پرویز الہی کے خطاب کے دوران گو پرویز الہی گو کے نعرے لگا دیے۔ جامعہ اشرفیہ کے اندر خطاب کے دوران یہ نعرے لگے۔ جامعہ اشرفیہ میں عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی تقریر کے دوران گو پرویز الہی گو کے نعرے لگ گئے۔ شرکاء نے وزیر اعلیٰ کو خطاب سے روک دیا۔ چودھری پرویز الہی غصے میں کانفرنس چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ جامعہ اشرفیہ میں عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس وزیر اعلیٰ پنجاب کی تقریر کے دوران گو پرویز الہی گو کے نعرے لگ گئے۔ مزید تفصیلات کے لیے رابطہ ہوا ہے علی اکبر سے، ان سے جان لیتے ہیں۔ جی علی، آگاہ کیجیے گا۔ جی، اس وقت میں فیروز پور روڈ جامعہ اشرفیہ کے باہر موجود ہوں اور آپ کو بتاؤں کہ جامعہ اشرفیہ میں ختم نبوت کانفرنس جاری ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو بتاؤں کہ ختم نبوت کانفرنس میں وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی نے کچھ دیر قبل بطور مہمان خصوصی شرکت کی اور ختم نبوت کانفرنس کے شرکاء سے خطاب بھی کیا۔ خطاب کے درمیان وہ چودھری پرویز الہی نے سابق وزیر اعظم عمران خان کی تعریف کی، جس پر جو ختم نبوت کانفرنس کے شرکاء ہیں وہ طیش میں آ گئے اور انہوں نے چودھری پرویز الہی کے خلاف شدید نعرے بازی بھی کی۔ آپ کو بتاؤں کہ ختم نبوت کانفرنس کے شرکاء نے وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کی سابق وزیر اعظم عمران خان کی تعریف کرنے پر گو پرویز الہی گو کے نعرے بھی لگائے۔ اس کے علاوہ مزید آپ کو بتاؤں کہ جب نعرے لگ رہے تھے تو چودھری پرویز الہی نے اپنا خطاب ختم کر دیا اور اسٹیج سیکرٹری کو کہا کہ وہ اختتامی دعا کروائیں، اور چودھری پرویز الہی نے جب اختتامی دعا شروع کی اس کے درمیان بھی گو پرویز الہی گو کے نعرے جاری تھے، جس پر چودھری پرویز الہی نے وہ جلدی سے وہ اسٹیج کو چھوڑ کر واپس روانہ ہو گئے۔ ٹھیک ہے علی اکبر، آپ کا بہت شکریہ۔ جامعہ اشرفیہ میں عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس کا انعقاد کیا گیا تھا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی تقریر کے دوران گو پرویز الہی گو کے نعرے لگ گئے۔ جامعہ اشرفیہ میں عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس وزیر اعلیٰ پنجاب کی تقریر کے دوران گو پرویز الہی گو کے نعرے لگ گئے۔ شرکاء نے وزیر اعلیٰ کو خطاب سے روک دیا۔ مجلس تحفظ ختم نبوت کانفرنس منعقد کی گئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کو مہمان خصوصی کی حیثیت سے مدعو کیا گیا، مگر تقریب اس وقت بدنظمی کا شکار ہو گئی جب چودھری پرویز الہی نے اپنے خطاب کے دوران سیاسی بیان بازی شروع کر دی۔ چودھری پرویز الہی نے سابق وزیر اعظم عمران خان کی تعریفیں شروع کر دیں۔ جب بات مولانا فضل الرحمان پر آئی تو معاملہ بگڑ گیا۔ جب مولانا فضل الرحمان صاحب کا دھرنا ہوا، مولانا فضل الرحمان صاحب دھرنے میں آئے اور کوشش یہ کی گئی کہ اس کو عمران خان کی حکومت کا تختہ الٹ دیا جائے۔ عمران خان صاحب نے بھی اتنی بڑی ٹیلی فون کی اور 5 ارب اکٹھا کیا، وہ ہم سارے صوبوں میں دیں گے، سندھ میں بھی، بلوچستان میں بھی، اور خیبر پختونخوا میں بھی، پنجاب میں بھی، اور لوگوں کو گھر بھی بنا کے دیے جائیں گے انشاءاللہ۔ لیکن ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ کہوں گا کہ ہماری کوشش یہ ہے انشاءاللہ۔ میں شریک افراد نے گو پرویز گو کے نعرے لگا دیے۔ انتظامیہ نے معاملے کو سنبھالنے کی بہت کوشش کی، مگر حال مسلسل گو پرویز گو کے نعروں سے گونجتا رہا۔ وزیر اعلیٰ کو خطاب سے بھی روک دیا گیا۔ صورتحال کو دیکھتے ہوئے چودھری پرویز الہی تقریب سے اٹھ کر چلے گئے۔ سیکیورٹی اور لائف گارڈز نہ رکھنے والے سوئمنگ پولز بند کرنے کا حکم۔ شہر میں 163 سوئمنگ پولز ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے شریف پورہ لکھو ڈیر میں مبینہ زیادتی کے بعد بچی کے قتل کا نوٹس لے لیا۔ آئی جی کو 3 روز میں تفتیش مکمل کرنے کا حکم دیا۔ پولیس نے مرکزی ملزم سمیت 2 افراد کو گرفتار کر رکھا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے زیادتی کے بعد بچی ماریہ کے قتل کے واقعے پر پیش رفت کا جائزہ لینے کے لیے وزیر اعلیٰ آفس میں انسپیکٹر جنرل پولیس اور CCPO لاہور کو طلب کیا۔ چودھری پرویز الہی نے ایڈوکیٹ جنرل کو ہدایات کی کہ تفتیش مکمل ہونے کے بعد کیس کا چلان جلد عدالت میں پیش کیا جائے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا کہنا ہے متاثرہ خاندانوں کو انصاف کی فراہمی کے لیے آخری حد تک جائیں گے۔ درندگی کا مظاہرہ کرنے والے ملزمان قرار واقع سزا سے نہیں بچ پائیں گے۔ معصوم بچی کے لواحقین کو انصاف کی فراہمی کو ہر صورت یقینی بنایا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ نے بغیر سیکیورٹی اور بغیر لائف گارڈز کے سوئمنگ پولز کو بند کرنے کا حکم دیتے ہوئے کہا کہ بغیر سیکیورٹی اور بغیر لائف گارڈز کے سوئمنگ پولز کے خلاف بلا امتیاز قانونی کارروائی کی جائے۔
جرائم کی روک تھام میں ناکامی، 10 SHO سے جواب طلبی، SHO لیاقت آباد معطل، جبکہ SP ماڈل ٹاؤن کو انکوائری کا حکم دے دیا گیا۔ ناقص کارکردگی پر SHO اچھرا، غالب مارکیٹ، فیصل ٹاؤن، گلبرگ اور SHO ڈیفنس A کو شوکاز نوٹس جاری کر دیا گیا۔ SHO لوہاری، مستی گیٹ، مصطفیٰ آباد اور SHO باغبان پورہ سے بھی جواب طلب کر لیا گیا ہے۔ DIG آپریشنز افضال احمد کی زیر صدارت اجلاس ہوا۔ بجلی کی قیمت کے حوالے سے وفاقی حکومت کی جادوگری نے عوام کو چکرا کر رکھ دیا۔ ایک طرف 300 یونٹ والے صارفین کو فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز سے استثناء کی نوید سنائی تو دوسری طرف سہ ماہی ٹیرف کی مد میں اضافہ کر دیا۔ بجلی 3 روپے 39 پیسے فی یونٹ مہنگی، جبکہ نیپرا نے منظوری دے دی ہے۔ بار بار فیول ایڈجسٹمنٹ، سہ ماہی ٹیرف اور بنیادی ٹیرف کے نام پر مختلف اضافے کیوں ہو رہے ہیں، جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ نیشنل الیکٹرک پاور ریگولیٹری اتھارٹی ملک بھر میں بجلی کی قیمت کی لاگت کو مد نظر رکھ کر قیمتوں کے تعین کا ذمہ دار ہے۔ پچھلے کچھ عرصے سے ڈالر کی بڑھتی ہوئی قیمت کے باعث بجلی بنانے کے لیے دوسرے ممالک سے منگوایا گیا فرنس آئل، کوئلہ اور LNG مہنگی پڑ رہی ہے۔ موسم گرما میں بجلی کی طلب بڑھنے اور لوڈ شیڈنگ پر کنٹرول کرنے کے لیے مہنگے داموں زیادہ فرنس آئل، کوئلہ اور LNG خریدنے سے فی یونٹ کی لاگت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ بجلی کی قیمت کا تعین نیپرا نے کرنا ہوتا ہے اور فیول کی ہر ماہ کی لاگت کو مد نظر رکھ کر FPA یعنی فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ بڑھانے کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ جون کے بل میں 9 روپے 89 پیسے فی یونٹ FPA نافذ کیا گیا، تاہم اس سے غریب اور متوسط طبقے کے متاثر ہونے کی وجہ سے وزیر اعظم نے جون کا FPA 300 یونٹ تک کے صارفین کے لیے ختم کر دیا۔ تاہم اسی دوران نیپرا نے سہ ماہی ٹیرف کی مد میں 3 روپے 39 پیسے بڑھا دیے، جبکہ بنیادی ٹیرف کی مد میں جون میں 3.5 روپے، پھر جولائی میں 3.5 روپے بڑھائے گئے۔ اگست میں بنیادی ٹیرف بھی مجموعی طور پر 7 روپے 90 پیسے بڑھ جائے گا۔ اس طرح اگست کا بل جو ستمبر میں صارفین کو وصول ہوگا، اس میں سہ ماہی ایڈجسٹمنٹ کے 3 روپے 39 پیسے، بنیادی ٹیرف کے 7 روپے 90 پیسے، جولائی کی فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں 3 روپے 34 پیسے اضافی وصول کیے جائیں گے۔ بنیادی ٹیرف 7 روپے 90 پیسے اب ہر بل میں شامل رہے گا اور بنیادی ٹیرف بڑھنے سے GST، الیکٹریسٹی چارجز، فکس چارجز، الیکٹریسٹی ڈیوٹی میں بھی مستقل اضافہ ہوگا۔ پاور ڈویژن کے مطابق ٹیرف میں مختلف قسم کے اضافے کے بعد اگر صارفین اپنے استعمال شدہ یونٹ کم بھی کر لیں تو ان کے مجموعی بل میں کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ شاہد سپرا، سٹی 42۔ LPG کی بلیک مارکیٹنگ مافیا نے تمام ریکارڈ توڑ دیے، قیمت 300 روپے کلو سے تجاوز کر گئی۔ لاہور سمیت ملک بھر میں LPG نایاب ہونے لگی۔ LPG ایسوسی ایشن کا حکومت سے قیمتیں کنٹرول کرنے کا مطالبہ۔ ملک بھر میں LPG کی بلیک میلنگ نے سابقہ تمام ریکارڈ توڑ دیے۔ چیئرمین LPG ایسوسی ایشن عرفان کھوکر کا کہنا ہے کہ اوگرا نے ستمبر 2022 میں LPG کی قیمت 212 روپے مقرر کی، مگر مارکیٹ میں 300 سے لے کر 360 میں فروخت جاری ہے۔ اوگرا نے گھریلو سلنڈر کی قیمت 2496 روپے مقرر کی، مگر مارکیٹ میں 3500 میں فروخت کیا جا رہا ہے۔ عرفان کھوکر کا کہنا تھا کہ بلیک مارکیٹنگ نے سابقہ تمام ریکارڈ توڑ دیے۔ اگر حکومت نے ایکشن نہ لیا تو LPG نایاب ہو جائے گی۔ سیلاب زدہ علاقوں میں گیس کی قیمت 400 روپے کلو وصول کی جا رہی ہے۔ عرفان کھوکر نے LPG کی بلند ترین قیمتوں پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ LPG کی قیمتوں کو کنٹرول نہ کیا گیا تو 10 ستمبر کو ملک گیر ہڑتال کریں گے۔ ڈالر مزید مہنگا ہو گیا، اوپن مارکیٹ اور انٹربینک میں ڈالر ریٹ میں فرق بڑھنے لگا ہے۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 228 روپے تک پہنچ گیا۔ منگل کو ڈالر کی قدر میں 1 روپے 62 پیسے کا اضافہ دیکھا گیا اور انٹر بینک میں ڈالر ریٹ 221 روپے 42 پیسے پر بند ہوا، جبکہ اوپن مارکیٹ میں بھی ڈالر کی تیزی جاری ہے۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 228 روپے تک ٹریڈ ہوا۔ مارکیٹ ذرائع کے مطابق درآمد کنندگان اور بیرون ملک جانے والوں کی جانب سے ڈالر کی طلب میں اضافہ ہوا ہے۔ لاہور انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ سائنسز کے زیر اہتمام اورینٹ گروپ آف کمپنیز میں ترسیل راشن پیک برائے سیلاب زدگان کے حوالے سے تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ گورنر پنجاب علی الرحمان اور معروف کاروباری شخصیت گوہر اعجاز نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ اورینٹ کمپنی نے 1,50,000 راشن پیک سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں روانہ کیے۔
ओरिएंट कंपनी ने 1,50,000 राशन पैक मुल्क भर के मुख्तलिफ सैलाब से मुतासरा इलाकों में रवाना किए। इमदादी सामान मुख्तलिफ कंपनीज के इश्तराक से इकट्ठा किया गया। तकरीब से खिताब करते हुए गवर्नर पंजाब लिखो रहमान का कहना था, LIHS को लोग 6 दरवेशों के नाम से जानते हैं। LIHS के इस इकदाम को खराज तहसीन पेश करता हूँ और मैं आज यहाँ इमदादी सामान देखने ही आया था, जो कि बहुत लोगों की मदद और बहाली का जरिया बनेगा। आज यहाँ पे फैक्ट्री से मैं इसका मुशाहिदा करने आया हूँ, अप्रिशिएट करने आया हूँ और इंशाल्लाह ये सिलसिला जारी है और जारी रहेगा। तो इस मौके पे मैं तमाम कंट्रीब्यूटर्स को, फिलैंथ्रोपिस्ट को, इस कार्य खैर में हिस्सा लेने वालों को शुक्रिया अदा करता हूँ। ग्रुप लीडर एप्टमा गौहर एजाज का कहना था, हम कारोबारी शख्सियात मिलकर लोगों की खिदमत करने की कोशिश कर रहे हैं। उनका कहना था, LIHS की जानिब से 1 अरब रुपए के फंड इकट्ठे किए गए हैं और 1,50,000 राशन बैग सैलाब मुतासरीन को पहुंचाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि हम 6 कारोबारी लोग मिलकर जज्बे के साथ काम कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान हमारा मुल्क है। LIHS जो काम कर रहा है, उसके अलावा भी जो बाकी तंजीमें भी हैं, वो भी किस तरीके से ऑर्गेनाइज होकर चलती हैं, ये हमारा स्पिरिट है, ये हमारा जज्बा है। और जज्बा ये है कि पाकिस्तान हमारा है। पाकिस्तान के हर शहरी का फ़र्ज़ है कि अपने लोगों का ख्याल रखें, सिर्फ हुकूमत में ना छोड़ें। सैलाब मुतासरीन के लिए की जाने वाली LIHS की काविशों को गवर्नर पंजाब की जानिब से सराहते हुए नेक ख्वाहिशात का भी इजहार किया गया। कैमरामैन मकसूद भट्ट के हमरा दिलावर न्याजी, सिटी 42। सैलाब मुतासरीन के लिए सिटी न्यूज़ नेटवर्क का इमदादी कैंप कायम। मुखय्यर हजरात की जानिब से अतियात का सिलसिला जारी। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज ने सैलाब ज़दगान की मदद के लिए 1 करोड़ रुपए के फंड्स मुख्तस कर दिए। अंजुमन ताजरान हाल रोड खिदमत ग्रुप का सैलाब मुतासरीन के लिए घरों की तामीर का ऐलान भी किया। आए सैलाब ज़दगान की मदद करें। सिटी न्यूज़ नेटवर्क का इमदादी कैंप कायम। मुखय्यर हजरात की जानिब से अतियात का सिलसिला जारी। दुखी इंसानियत की खिदमत के लिए आप भी आगे बढ़िए। आपका भेजा हुआ राशन, गर्म कपड़े, कंबल, खैमे और दीगर सामान हम पहुँचाएंगे फौज की मदद से मुतासरीन तक पूरी जिम्मेदारी के साथ। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का इजलास हुआ। साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान तसद्दुक हुसैन जिलानी ने सदारत की। बोर्ड ने पंजाब और सिंध के सैलाब से मुतासरा इलाकों में रिलीफ के लिए 1 करोड़ रुपए के फंड्स की मंजूरी दी। यूनिवर्सिटी के अफसरान और फैकल्टी अपनी 1 दिन की तनख्वाह भी फ्लड रिलीफ फंड में अतिया करेंगे। अंजुमन ताजरान हॉल रोड खिदमत ग्रुप ने सैलाब मुतासरीन के लिए घरों की तामीर का ऐलान कर दिया। सदर बाबर महमूद का कहना है, खिदमत ग्रुप के प्लेटफॉर्म से 4.5 करोड़ रुपए से जायद अतियात जमा किए। हमारी टीमें मुतासरा इलाकों का सर्वे करेंगी। सर्वे के बाद घरों की तामीर शुरू करेंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना मशहूद अहमद की जानिब से सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए गुलशन रावी में इमदादी कैंप कायम। राना मशहूद अहमद खान का कहना है, सैलाब मुतासरीन की हर मुमकिन मदद करेंगे। हर शख्स को सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए किरदार अदा करना होगा। दी ट्रस्ट स्कूल आमिर टाउन में सैलाब से मुतासर अफराद के लिए फंड रेजिंग की गई। फलाही इदारे ख़ुव्वत के सरबराह डॉक्टर अमजद साकिब ने फंड रेजिंग तकरीब में शिरकत की। ताहिर यूसुफ और सायरा ताहिर की जानिब से 70 लाख रुपए का इमदादी चेक सैलाब मुतासरीन के इमदाद के लिए दिया गया। हज़रत दाता गंजबख्श रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स की तकरीबात महकमा औकाफ और मजहबी अमूर ने 1 करोड़ 25 लाख रुपए की ग्रांट मंजूर कर ली। दाता दरबार इंतजामिया ने शोबा फाइनेंस को उर्स ग्रांट में 25 लाख रुपए का इजाफा करने की समरी इरसाल की थी, जिसके बाद सेक्रेटरी औकाफ ने मजीद रकम देने की मंजूरी दे दी है। मजमूई तौर पर 1 करोड़ 25 लाख रुपए की ग्रांट से उर्स के इंतजामात किए जाएंगे। महकमा औकाफ ने चीनी, घी, चावल, सूजी, मसाला जात, मटन समेत दीगर अशिया की कीमतें बढ़ने पर इजाफी ग्रांट की दरख्वास्त की थी। ब्लाइंड लेबर यूनियन की जानिब से माल रोड पर एहतजाज का तीसरा रोज़। नाबीना अफराद ने इब्तिदा में क्लब चौक पर धरना दिया और एक तरफा सड़क को कई घंटे बंद रखा। इसके बाद मुजाहिरीन ने GOR गेट पर धावा बोल दिया। ब्लाइंड लेबर यूनियन की जानिब से माल रोड पर एहतजाज दूसरे रोज़ भी जारी रहा। क्लब चौक पर मुजाहरे के बायस माल रोड पर ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासर रही। मुजाहिरीन ने एक तरफा सड़क को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। जनरल सेक्रेटरी ब्लाइंड लेबर यूनियन अदनान महमूद का कहना था कि स्पेशल कन्वेंस अलाउंस को 2000 से बढ़ाकर 10,000 किया जाए। नाबीना असातिज़ा के ग्रेड को बढ़ाकर 14 ग्रेड तक किया जाए। नाबीना अफराद से किसी हुकूमती नुमाइंदे ने मुज़ाकरात ना किए, जिस पर मुजाहिरीन ने GOR 1 के गेट पर धावा बोल दिया। GOR गेट के बाहर धरने के बायस GOR में लोगों की आमदो रफ्त बंद रही।
رہی۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ کی جانب سے تمام مطالبات منظور کرنے کی یقین دہانی کرائی گئی، مگر اب تک نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیا گیا۔ نابینا افراد نے مطالبات کی عملی منظوری تک احتجاج جاری رکھنے کا اعلان کر دیا۔ کیمرامین جعفر بھٹی کے ساتھ بسام سلطان، سٹی 42، لاہور۔ نیشنل کمیشن فار ہیومن ڈیولپمنٹ اینڈ بیسک ایجوکیشن کمیونٹی اسکول اساتذہ کا پنجاب سول سیکریٹریٹ چوک میں احتجاجی دھرنا جو ہے وہ تیسرے روز میں داخل ہو چکا ہے۔ اساتذہ کہتے ہیں کہ 14 ماہ کی تنخواہوں سمیت دیگر مطالبات کی منظوری تک احتجاج جاری رکھیں گے۔ اسرار خان ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں۔ اسرار، آگاہ کیجیے گا، مذاکرات کے لیے ابھی تک کوئی آیا ہے؟ اس وقت میں سول سیکریٹریٹ چوک میں موجود ہوں، جہاں پر پنجاب کے مختلف شہروں سے تعلق رکھنے والے اساتذہ، جن میں مرد اور خواتین دونوں شامل ہیں، ان کی ایک بڑی تعداد بدستور اپنا احتجاجی دھرنا جاری رکھے ہوئے ہیں۔ یہ احتجاجی دھرنا آج تیسرے روز میں داخل ہو چکا ہے۔ گو کہ اس وقت رات گئے کا وقت ہے، لیکن اس وقت بھی درجنوں کی تعداد میں مظاہرین موجود ہیں، ان میں سے بیشتر اس وقت سو چکے ہیں۔ ان کا بنیادی جو مطالبات ہیں، ان میں ایک مطالبہ تو یہ ہے کہ گزشتہ 14 ماہ سے ان کو ادائیگیاں نہیں کی گئیں، تنخواہ نہیں دی گئی۔ ایک تو وہ ادائیگیاں کی جائیں، دوسرا ان کا یہ مطالبہ ہے کہ ان کی عارضی نوکریاں جو ہے وہ مستقل کی جائیں، یعنی ریگولر کیا جائے۔ تیسرا ان کا مطالبہ یہ ہے کہ ان کو پے اسکیل کے مطابق تنخواہ دی جائے۔ جس تناسب سے مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، اس تناسب سے ان کی تنخواہوں میں اضافہ کیا جائے۔ پنجاب میں جو تنخواہیں دی جا رہی ہیں ان اساتذہ کو، وہ نسبتاً دوسرے صوبوں کے کم ہیں۔ مظاہرین کا یہ کہنا ہے کہ جب تک ان کے مطالبات تسلیم نہیں ہوتے اور اس حوالے سے حکومت کوئی سنجیدہ اقدامات نہیں لیتی، تب تک وہ اپنا دھرنا جاری رکھیں گے۔ جی اسرار خان، بہت شکریہ آپ کا۔ محکمہ ایکسائز موٹر برانچ کے ملازمین کا ایک اور کارنامہ، گاڑیوں کے انجن کی سی سی اور رجسٹریشن تبدیل کر کے ٹوکن ٹیکس اور ٹرانسفر میں کم وصولیاں کر کے کروڑوں روپے کا نقصان کر دیا ہے۔ لاہور سمیت پنجاب بھر میں گاڑیوں کی سسٹم میں انجن کی سی سی اور رجسٹریشن ڈیٹ تبدیل کر کے گاڑی مالکان کو فائدہ دلوا کر اپنی جیبیں گرم کی گئیں۔ ایکسائز ملازمین نے ملی بھگت سے سسٹم میں تبدیلیاں کر کے ٹوکن ٹیکس اور گاڑیوں کی ٹرانسفر کر کے فیس کم وصولی کر کے خزانوں کو کروڑوں روپے کا نقصان پہنچایا۔ ایکسائز حکام کے مطابق لاہور میں ہزاروں کی تعداد میں گاڑیاں سامنے آنے پر تمام ڈیٹا چیک کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ پنجاب بھر میں بڑی گاڑیوں کے ٹوکن ٹیکس اور ٹرانسفر کا ریکارڈ چیک کر کے رپورٹ تیار کرنے کا حکم دے دیا گیا۔ متعلقہ برانچ کو حکم دیا گیا کہ گزشتہ مالی سال میں ہونے والی ایسی تمام گاڑیوں کا ریکارڈ چیک کر کے تفصیلات خصوصی ٹیم کو دینے کا حکم دیا گیا ہے۔ ڈی جی ایکسائز کے حکم پر 3 رکنی کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے۔ ایف بی آر نے ڈی ایچ اے میں واقع سلور سٹار ٹریڈرز کے بینک اکاؤنٹس منجمد کر دیے۔ ریجنل ٹیکس آفس کی ٹیم نے سلور سٹار ٹریڈرز کے اکاؤنٹ سے 55 لاکھ روپے کی ریکوری کر لی۔ ایف بی آر کی ٹیم نے ڈیفنس آر بلاک میں واقع انٹیریئر ڈیزائنر سلور سٹار ٹریڈر کے بینک اکاؤنٹس منجمد کیے ہیں۔ سلور سٹار ٹریڈر کے ذمہ سیلز ٹیکس بقایا جات کی مد میں 57 لاکھ روپے واجب الادا تھے۔ الفلاح بینک کی لالک جان ٹی بلاک میں واقع برانچ میں اکاؤنٹس منجمد کر کے ریکوری کی گئی ہے۔ ایڈیشنل کمشنر منیر چودھری کی سربراہی میں کارروائی کی گئی۔ ڈپٹی کمشنر سیدہ لبنہ شاہ، انسپکٹر آفتاب بسرا، محمد طیب، فیصل چودھری ایف بی آر کی ریکوری ٹیم میں شامل تھے۔ اور یہاں پر آپ کو بتائیں کہ فرا گوگی کو 10 ایکڑ پلاٹ کی غیر قانونی الاٹمنٹ کی تحقیقات میں نیا موڑ آ گیا۔ انکوائری اسپیشل اکنامک زون اتھارٹی کو بھجوانے کی سفارش کر دی گئی ہے۔ فرا گوگی نے سرکاری خزانے کو نقصان نہیں پہنچایا۔ تحقیقاتی رپورٹ کے مطابق تحقیقاتی ٹیم کی اراضی بے ضابطگی پر اسپیشل اکنامک زون اتھارٹی کو چھان بین کی سفارش تحقیقات میں کسی سرکاری افسر کی غفلت ثابت نہیں ہوئی۔ اینٹی کرپشن نے فرا گوگی اور ان کی والدہ کے خلاف مقدمہ درج کر رکھا ہے۔ ملزمان پر 10 ایکڑ زمین کوڑیوں کے بھاؤ الاٹ کروانے کا الزام عائد ہے۔ ہائی کورٹ میں حضرت بی بی پاک دامن رحمۃ اللہ علیہ کے مزار اور قبرستان کی تزئین و آرائش کے متعلق متفرق درخواست پر سماعت ہوئی۔ عدالت نے بی بی پاک دامن کے مزار اور قبرستان کی تعمیر کو روک دیا ہے۔ عدالت نے تعمیراتی کام کا جائزہ لینے کے لیے 4 رکنی کمیٹی تشکیل دے دی۔
चीफ जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी ने मुतफर्रिक दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त गुजार की जानिब से ख्वाजा हारिस एडवोकेट ने दलाइल में दरबार की तामीर के लिए बनाई गई कमेटी के दायरे इख्तियार पर एतराज किया और मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अदालत महज तहफ़्फ़ुज़ात पर दरख्वास्तें खारिज नहीं कर सकती। पंजाब असम्बली के दरबार की तज़ीन और तोसी की करारदाद भी मंजूर की थी। वफाकी हुकूमत की मंजूरी के बावजूद हुकूमत पंजाब ने तरक्याती फंड जारी नहीं किए और मज़ार की कुछ अराजी पर कब्जा किया गया है। महकमा औकाफ के वकील ने कहा, कितनी अराजी पर कब्जा है हुकूमत बता दे। चीफ जस्टिस ने औकाफ के वकील से मुकालमा करते हुए कहा, लोकल कमीशन की तकरीर की जरूरत नहीं। दरख्वास्त गुजार वकील ने कहा, अदालत पहले मेरी दरख्वास्त में उठाए गए एतराज़ात देखे। चीफ सेक्रेटरी और सेक्रेटरी औकाफ ने अपनी रिपोर्ट में दरबार की होने वाली तज़ीन और आराइश पर एतराज नहीं किया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि अदालत को ऐसे केसों में मुदाखलत से कबल सोचना चाहिए कि हम मुदाखलत कर सकते हैं या नहीं। अदालत ने मौक़िफ़ सुनने के बाद 4 रुकनी कमेटी तश्कील देते हुए केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी। शहर की अदालतों में दिन भर की कार्रवाइयों का अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। एहतसाब अदालत में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी फवाद हसन फवाद के खिलाफ आमदन से जायद असासाजात केस की समाअत हुई। अदालत ने फवाद हसन फवाद की बेगम की जगह नया प्लेडर मुकर्रर करने की दरख्वास्त मंजूर कर ली। फवाद हसन फवाद ने अदालत के रूबरू पेश होकर हाजिरी मुकम्मल कराई। राना नौमान एडवोकेट ने फवाद हसन फवाद की बेगम रुबाब हसन की जगह नया प्लेडर मुकर्रर करने की दरख्वास्त दायर की। PCS और PSS अफसरान की फील्ड पोस्टिंग का तनाज़ शिद्दत इख्तियार कर गया। PCS अफसरान ने पंजाब सेक्रेटेरिएट सर्विस अफसरान की फील्ड पोस्टिंग को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। अदालत ने दरख्वास्त के काबिल समाअत होने के मुतालिक दलाइल तलब कर लिए। जस्टिस शाहिद करीम ने अहमद अली जफर समेत दीगर PCS अफसरान की दरख्वास्त पर समाअत की। लाहौर हाई कोर्ट में IG पंजाब पुलिस फैसल शाहकार के खिलाफ तौहीन अदालत दरख्वास्त की समाअत हुई। IG की जानिब से अदालती हुक्म पर अमल दरामद की रिपोर्ट पेश कर दी गई। अदालत ने हुक्म पर अमल दरामद होने पर दरख्वास्त निपटा दी। जस्टिस चौधरी मसूद जहांगीर ने रिमार्क्स में कहा, दरख्वास्त गुजार चाहे तो IG के फैसले को चैलेंज कर सकता है। पुलिस और प्रोसिक्यूशन की कारकर्दगी बेहतर ना हो सकी। लाहौर हाई कोर्ट ने 2 खवातीन को कत्ल करने के जुर्म में सजाए मौत पाने वाले 3 मुजरिमान को बरी कर दिया। 2 रुकनी बेंच ने सजाए मौत के कैदियों को मुकदमे के 5 साल बाद बरी किया। जस्टिस शहराम सरवर चौधरी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने मुजरिमों की बरीयत अपील की समाअत की। प्रोसिक्यूशन और पुलिस की नाकिस कारकर्दगी बरकरार। लाहौर हाई कोर्ट ने मुल्जिम को तशद्दुद करके हलाक करने पर सजाए मौत पाने वाले 2 थानेदार बरी कर दिए। अदालत आलिया ने दोनों कैदियों को मुकदमे के 11 साल बाद सेशन कोर्ट का फैसला कल अदम करार देकर बरी किया। जस्टिस शहराम सरवर चौधरी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने साबिक थानेदारों की बरीयत की अपील पर समाअत की। लाहौर हाई कोर्ट में पुलिस से मुतालिक 6000 से ज्यादा दरख्वास्तें ज़ेरे इल्तिवा हैं। पुलिस की जानिब से अदालती अहकामात को नजरअंदाज करने के रुझान में इजाफा हो गया। लाहौर हाई कोर्ट ने IG पंजाब फैसल शाहकार को 12 सितंबर को जाती हैसियत में पेश होने का हुक्म दे दिया। जस्टिस आलिया नीलम ने रिमार्क्स दिए, पुलिस का अदालती अहकामात नजरअंदाज करने का रुझान कतन बर्दाश्त नहीं होगा। दूसरी जानिब आपको बताएं कि ज़िमनी इंतखाबात में पार्टी क़यादत ने साबिक वज़ीर आला हमजा शहबाज को लीगी धड़ों में इख्तलाफात ख़त्म कराने का टास्क सौंप दिया है। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ज़िमनी इलेक्शन के लिए इंतखाबी मुहिम चलाएंगी। साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ज़िमनी इंतखाब के हलकों में मुस्लिम लीग नून के धड़ों के इख्तलाफात ख़त्म करवाएंगे। इस सिलसिले में वो लीगी रहनुमाओं से मॉडल टाउन में मुलाकात करेंगे, जबकि हमजा शहबाज शरीफ ज़िमनी इंतखाबात में कामयाबी के सिलसिले में इत्तेहादियों से भी राब्ते करेंगे। इसके अलावा मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ज़िमनी इलेक्शन की इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में जलसों में शिरकत करेंगी। ज़िमनी इंतखाबात 11 सितम्बर को शरकपुर और चिश्तियाँ, जबकि 2 अक्टूबर को खानेवाल में होंगे। सूबाई वजीर हाउसिंग मियां असलम इकबाल को LDA का वाइस चेयरमैन बना दिया गया। मियां असलम इकबाल के वाइस चेयरमैन बनने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आपको बताएं कि मियां असलम इकबाल को नईमुल हक की जगह LDA का वाइस चेयरमैन बनाया गया है। CCPO गुलाम महमूद डोगर की ज़ेर सदारत सेंट्रल एग्जीक्यूटिव डिस्ट्रिक्ट अमन कमेटी का इजलास चेहलम हज़रत इमाम हुसैन और हज़रत दाता दरबार की सिक्योरिटी से मुताल्लिक़ तबादला ख्याल किया गया। कैपिटल सिटी पुलिस हेडक्वार्टर में मुनक़दा अमन कमेटी के इजलास में CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर, DIG इन्वेस्टिगेशन अतहर इस्माइल, SSP ऑपरेशन मुस्तनसर फ़िरोज़, SP सिक्योरिटी साद अजीज़, सीनियर पुलिस अफसरान भी मौजूद थे।
DG نیب لاہور مرزا سلطان سلیم کی والدہ انتقال کر گئی۔ اہم سیاسی، سماجی اور نیب کے سینئر افسران DG نیب کے گھر پہنچے اور اظہار افسوس کیا۔ DG نیب لاہور مرزا سلطان سلیم کی والدہ انتقال کر گئی ہیں۔ DG نیب کے گھر اہم سیاسی اور سماجی شخصیات کی آمد کا سلسلہ جاری ہے اور DG نیب کی والدہ کے انتقال پر گہرے دکھ کا اظہار کیا گیا ہے۔ مرحومہ کی نماز جنازہ 1:30 بجے دوپہر وفاقی کالونی میں ادا کی جائے گی۔ پرائم منسٹر یوتھ پروگرام اور HEC کے زیر اہتمام ٹیلنٹ ہنٹ یوتھ وومن ہاکی لیگ کی رنگا رنگ افتتاحی تقریب ہوئی۔ کینیڈین ہائی کمشنر مس وینڈی گلمور کی بطور مہمان خصوصی شرکت۔ لاہور کالج برائے خواتین یونیورسٹی میں پرائم منسٹر یوتھ پروگرام اور HEC کے زیر اہتمام ٹیلنٹ ہنٹ یوتھ ویمن ہاکی لیگ کی رنگا رنگ تقریب کی مہمان خصوصی کینیڈین ہائی کمشنر مس وینڈی گلمور تھی۔ تقریب میں طالبات نے تمام صوبوں کی ثقافت پر مبنی کلچرل رقص پیش کیے جس سے مہمانان گرامی خوب محظوظ ہوئے۔ کینیڈین ہائی کمشنر نے خواتین کھلاڑیوں کی حوصلہ افزائی کی اور ہاکی کھیل کر ٹرائلز کا افتتاح کیا۔ وینڈی گلمور کا کہنا تھا کہ ان پرعزم طالبات کو ہر مقام پر پاکستان کی بہترین نمائندگی کرتا دیکھ رہی ہیں۔ That there is space, that there is encouragement, and that there is opportunity for girls to play sport. Having girls in sport develops leadership, develops the ability to have perseverance, to be able to pick yourself up after you may not win at something, and then go on to win the next time. اس موقع پر وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر بشرا مرزا، ڈائریکٹر سپورٹس میرا ستار، ڈائریکٹر ہائر ایجوکیشن کمیشن جاوید علی میمن، کیپٹن گول کیپر پاکستان نیشنل ویمن ہاکی ٹیم رضوانہ یاسمین سمیت طالبات کی کثیر تعداد موجود تھی۔ سپورٹس لیگ کے تحت HEC نے پنجاب کے 5 اضلاع میں 15 سے 25 سال عمر کے نوجوان کھلاڑیوں کو پلیٹ فارم مہیا کر رہی ہے۔ پاکستان کے قومی کھیل ہاکی کی موجودہ صورتحال کے پیش نظر ٹیلنٹ ہنٹ لیگ ہاکی کے کھیل میں نئی جان پیدا کرنے کے مترادف ہے۔ کیمرامین سجاد احمد کے ہمراہ عمران یونس، سٹی 42۔ دوسری جانب وینڈی گلمور نے گلبرگ میں انسانی حقوق کے کارکن ہینا جیلانی کی رہائش گاہ پر ان سے ملاقات کی ہے۔ کینیڈین ہائی کمشنر وینڈی گلمور کی دورہ لاہور کے دوران گلبرگ میں انسانی حقوق کی کارکن ہینا جیلانی کے گھر آمد ہوئی۔ ایڈوکیٹ اور انسانی حقوق کی کارکن ہینا جیلانی نے کینیڈین ہائی کمشنر کا استقبال کیا۔ ہینا جیلانی اور کینیڈین ہائی کمشنر کے درمیان ملاقات ہوئی جس میں انسانی حقوق پر گفتگو کی گئی۔ سروسز ہسپتال کے شعبہ تھوریسک سرجری کا اعزاز، جرمن یونیورسٹی کے ڈاکٹرز کی ٹریننگ کے لیے آمد۔ پہلے مرحلے میں پاکستانی نیاد ڈاکٹر نبیل خان 1 ہفتے کے اٹیچمنٹ پر یہاں پر آئے ہیں۔ سروسز ہسپتال کے شعبہ تھوریسک سرجری کا اعزاز، تھوریسک کلینک ہائیڈل برگ یونیورسٹی جرمنی سے ڈاکٹرز تربیت کے لیے آنے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ پہلے مرحلے میں پاکستانی نژاد کینیڈین ڈاکٹر نبیل خان کی آمد۔ ڈاکٹر نبیل خان کہتے ہیں تھوریسک سرجری ڈپارٹمنٹ میں بہت سیکھنے کا موقع میسر آیا ہے اور ایک دوسرے کے تجربات سے استفادے کا موقع مل رہا ہے۔ share my knowledge at the same time to collaborate and to have a share both direction exchange of ideas to see how نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔